ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صرف 52 تولہ چاندی ہو تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے علاوہ اور کوئی مال نہ ہو، یعنی نہ سونا ہے، نہ کوئی تھوڑی بہت چاندی، نہ کیش اس کے پاس سیف ہے، نہ اس کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو کہ جس سامان کو اس کی قیمت کے ساتھ ملائیں تو 52.5 تولہ چاندی تک قیمت پہنچ جائے، تو ایسا شخص یقیناً شرعی فقیر کہلائے گا اور یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور جب یہ شرعی فقیر ہے تو اس پہ قربانی بھی واجب نہیں ہوگی۔ یہ ان کا بھائی کا لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مورث جو ہے حرام قطعی مال چھوڑ کے مرا، مثال کے طور پہ سود لیا ہوا ہے، پتہ ہے کہ والد صاحب نے سود لیا تھا، یہ چوری کی تھی، رشوت لی تھی گھر میں، وہ چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں پتہ ہے، تو وارث کیا کرے؟ کیا اس کو صدقہ کرے یا پھر اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مال الگ الگ ہو، جیسے والد صاحب نے بتا دیا کہ اس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے حرام رکھتا ہوں، اس میں حلال، تو جو حرام رکھتے ہیں اس کے اندر پہلے غور کریں گے کہ کیا جن کا حرام لیا تھا وہ پتہ ہے وہ لوگ، اگر معلوم ہے تو پھر ان کو واپس کرنا واجب ہے، جیسے رشوت لی تھی اور معلوم ہے کس سے لی تھی تو اس کو واپس کرنا واجب ہوگا، وہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دینا ہوگا، اور دونوں ہی نہ ہوں تو پھر اس کو صدقہ کر دیں، یہی افضل اور اولیٰ ہے کہ نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔ اور اگر یہ مکس ہو جائے مال، ایک ہی اکاؤنٹ میں حرام حلال ہے، تو پھر وہ وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ پورا کا پورا رکھ سکتا ہے، وبال مرنے والے پر ہوگا۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غالب گمان کر کے کہ اتنا پیسہ حلال کا ہوگا اتنا حرام کا، اور وہ تھوڑا بہت صدقہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نزول رحمت کی امید ہے، کر لے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وارث رکھ لے گا سارا کا سارا، وارث گناہ گار نہیں ہے، گناہ گار وہی شخص ہوگا جو چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ جب کوئی مرتا ہے پہلے تو ہم بڑی محبت کرتے ہیں اس سے، لیکن جب فوت ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کی محبت دل میں کم ہو جاتی ہے فطرتاً، تو کیا ہم قابل گرفت ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور ارادے کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ مردے کو دفنا کے چل پڑتے ہیں تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی اٹھا کے ان کی جانب پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کی یاد تمہارے دلوں سے نکال دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے غم ہمیشہ تازہ رہتے، پھر تو ہم کوئی کام ہی نہ کر پاتے۔ والدہ سے محبت ہوتی ہے، ماں سے ہوتی ہے، والد صاحب سے ہوتی ہے، اور جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، بعض جوان بچے ہوتے ہیں، وہ تو غم ہی تازہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح دلوں پہ مرہم رکھتا ہے اور محبت کو کم کر دیتا ہے، تو ہمارے کاروبار زندگی چل رہے ہیں، ورنہ سب معطل ہو کر رہ جائیں گے، تو اس لیے اس میں کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اسکول میں آ جاتے ہیں لوگ کہ بچوں کے علاج کے لیے ہمیں پیسے وغیرہ دیں، دستے سوال دراز کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ لوگ پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عزت نفس رکھنے والا تو بہت ہی مشکل ہے کہ سب کے سامنے آ کر مانگے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ ضرورت مند ہے اور انتظامیہ اس کے لیے اپیل کرے، اور واقعی آپ کو لگے کہ ہاں انتظامیہ قابل اعتماد آدمی کے لیے کر رہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، مدد بھی کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی۔ لیکن اب خود اپنے لیے کویسچن کر رہا ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ چل رہا ہے، اور ہم انسانی ہمدردی میں مدد کر کے اس قسم کے مافیا کو پال رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اس لیے اچھی طریقے سے پہلے تحقیق کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، جو اعلانیہ آپ سے مانگ رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں خاص طور پر، یہ پہلے دیکھ لیں کہ یہ واقعی فراڈیہ تو نہیں ہے۔ ہم نے تو کئی لوگوں کو ایسی پکڑا ہے جو فراڈ کر کے اسی طریقے سے، اور رونے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ موٹے موٹے آنسو نکال لیں گے، یہ ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایک ایسی نوجوان تھا، وہ ایک گروہ سے توبہ کر کے آیا، تو اس نے مجھے خود کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں کہ ہم کس طریقے سے آنسو نکال کے لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ اسی ٹائم تھوڑی دیر بس آنکھیں بند کی، اتنے موٹے موٹے آنسو اس کی گرنا شروع ہو گئے، کہنے لگے یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار رہیں، لیکن ہم بھی لوٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ہماری عوام جو ہے، اللہ تعالی رحم فرمائے ہماری حالتوں پر۔ بہن نے فرمایا تھا کہ نظر آنے والی نجاست اگر کہیں لگی ہو تو کہتے ہیں 3 بار کپڑے سے اس کو یا کسی چیز سے پونچھ دیں، صاف کر دیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ بالکل چکنی سطح ہے اس پہ نجاست گرے گی تو چونکہ مسام نہیں ہے، یہ جذب نہیں کرے گی نجاست کو، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ایک تو پانی بہا دیں، اور یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ٹیشو وغیرہ لے کر ایک دفعہ اس کو صاف کریں، پھینک دیں، پھر دوبارہ دوسرے ٹیشو سے، تیسرے ٹیشو سے، حتیٰ کہ جب نجاست کی اسمیل اور رنگت وغیرہ بالکل نظر نہیں آ رہی تو اس کو پاک مانا جائے گا۔ وہ کہتی ہیں تو نظر آنے والی نجاست کے بارے میں ہے، جو نظر نہ آئے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو یہ میں ان سے کویسچن کرنے لگا تھا کہ نظر نہ آنے کا کیا مطلب ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر تو یہ کہہ رہی ہیں کہ نجاست تو کہیں گری ہے یہاں پر،
لیکن کس مقام پر ہے یہ پتہ نہیں. جیسے بچے نے پیشاب کیا اور چھینٹیں ادھر بھی آ کے گر گئی مثلا ٹیبل پہ اور اس کی سطح بالکل چکنی ہے، اب وہ کہاں کہاں یہ پتہ نہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اگر یہ کہنے کا مقصد ہے تو پھر یہ اس میں حکم یہ ہوگا کہ آپ پوری کو ایک دفعہ جیسے کپڑا کریں تھوڑا سا یوں پورے کے اوپر اس کو پھیر کے ہٹا دیں، پھر اس کو دھو لیں، اس کو پھر دوبارہ اس کو شروع سے لائیں اور آخر تک بالکل اس طرح اسٹریٹ لے جائیں، پھر تیسری مرتبہ ایسا کریں تو یہ پاک کہلائے گی. کیونکہ نظر نہیں آ رہی، بس 3 دفعہ اس کو گویا کہ پھیر دیں اس پہ گیلا کپڑا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، لیکن ایسے کہ اس ایک کنارے سے شروع کریں، دونوں طرف پکڑ لیں اور یوں پورا لا کر ادھر، اسی طرح پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، لیکن ہر مرتبہ کپڑے کو درمیان میں دھو لیں یا دوسرا کپڑا یوز کریں. اسی کو نہیں کر لیجیے گا، وہ تو پہلی ناپاک ہے پھر وہ دوبارہ ناپاک کر دے گا سب کو، یہ ضروری ہوگا. ایک انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھی، اس کے بعد بیٹھ گئے اور کوئی ذرہ وغیرہ آیا تو تھوک دیا ادھر ادھر، اور پھر اچانک یاد آیا کہ ہم پہ تو سجدہ صاحب لازم تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ میں عوام کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہے اور آپ بھول گئے سجدہ صاحب کرنا اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو جب تک آپ اسی حالت میں قائم ہیں، جو ایک نماز کی سی حالت ہوتی ہے اور اس میں نماز کے منافی، نماز کے خلاف آپ نے کوئی کام نہ کیا، اور فرض کر لیں 10 منٹ بھی بیٹھے رہے اور یاد آ گیا تو فوراً آپ سجدہ صاحب کریں، یہ سجدہ صاحب اسی نماز کا حصہ مانا جائے گا اور جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کا تدارک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے سلام پھیر کے ایسا کوئی کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا اٹھ کے چل پڑے، کسی سے دنیاوی باتیں کر لیں، کچھ کھا لیا، پی لیا، لیٹ گئے، صاحب سو گئے، تو پھر یہ اتنا یہ ایسے کہ فصل بالاجنبی کہتے ہیں اس کو، ایک اجنبی فاصل آ گیا درمیان میں کہ اب وہ آپ کا سجدہ صاحب کرنا اس سابقہ نماز کے واجب کے ترک کا کفارہ نہیں بن سکتا، بلکہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی. لیکن جو آپ نے کہا کہ تھوڑا ذرہ منہ میں آیا پھینک دیا، یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جو نماز کے منافی ایسا ہو کہ آپ سجدہ صاحب کریں گے تو نماز کا کفارہ بنے گا نہیں، یعنی اس میں غلطی کا کفارہ نہیں بنے گا، ایسا نہیں ہے. فوراً کر لیں، ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو حالت نماز میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں آ گئی، آدمی نے نماز پڑھتے پڑھتے پھینک دی، تو اس میں فساد نماز کا حکم نہیں ہوتا. تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کیا اور انہوں نے لکھا غیر ارادی طور پر کہ یاد ہی نہیں رہا تھا سجدہ صاحب، بعد میں یاد آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر آپ سجدہ صاحب کر لیں، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. ایک انہوں نے کہا کہ دعائے قنوت کے بعد غلطی سے کسی نے درود پاک پڑھ لیا، کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، یہ ذکر الہی ہے، اگرچہ محل نہیں تھا درود پاک کا، یعنی سنت کے اعتبار سے، لیکن پڑھ لیا تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ رکوع کے اندر یاد آیا کہ پچھلی رکعت کا کوئی سجدہ باقی تھا، تو رکوع سے ہی ایک دم سجدے میں چلے گئے تاکہ پچھلی وہ رکعت کا سجدہ کر لیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے بھی ہو جائے گا کہ اگر وہ چلے گئے پھر کھڑے ہوں اور پھر جو ہے وہ رکوع کریں دوبارہ، پھر اپنی اس رکعت کے 2 سجدے کریں، یہ طریقہ بھی ہے. لیکن افضل طریقہ یہ تھا کہ اس کو کنٹینیو رکھتے، آخر کے اندر 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیتے، ایک وہ پہلی رکعت والا اور یہ ابھی والے 2، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرتے، یہ بیسٹ تھا. لیکن چلیں اس طرح بھی کر لیا تو نماز ہو جائے گی.